أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کتاب التوحید کے ابواب میں سے جس باب پر گفتگو ہوگی وہ یہ باب نمبر 45، جس کا عنوان، جس کا موضوع شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس طرح رکھا ہے، بیان کیا ہے کہ باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه، باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه۔ مطلب یہ اس عنوان کا کہ قاضی قضاة کہنا، یہ نام دینا یا یہ نام رکھنا یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور نام کسی کا رکھنا یا کسی کو پکارنا، اس کی کیا شرعی حیثیت، اس کی کیا شرعی حیثیت۔ کسی کو قاضی القضاة بولنا یعنی تمام قاضیوں کا قاضی، تمام جج جو پائے جاتے ہیں کسی ملک میں، کسی شہر میں، پوری دنیا میں، ان سبوں کا سب سے بڑا کیا ہے؟ جج۔ اس طرح کہنا کسی کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے صحیحین کی ایک حدیث، ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس مسئلے کی کیا ہے وضاحت کی۔ ادھر یہ سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے اور بہتر ہے، وہ یہ کہ اس باب کا یعنی اس مسئلے کا پچھلے جو گزشتہ مسئلہ تھا اس سے کیا تعلق ہے۔ گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو تھی کہ زمانے کو برا بھلا انسان نہ کہے، زمانے کو برا بھلا نہ کہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، اس سے یا ایسے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور آج کے اس مسئلے میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی مخلوق کی مطلق تعظیم، عزت، احترام اس طرح نہ کریں جس طرح خالق کی تعظیم، عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو مقام و مرتبہ ہے، تعظیم، عزت، احترام، اکرام، اس طرح کسی مخلوق کے ساتھ ہم پیش نہ، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اللہ کو ایسا کرنا کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ خلاصہ یہ کہ مطلقاً تعظیم یعنی سب سے عظیم ہستی اگر دیکھا جائے، سب سے زیادہ کسی کو عظمت، احترام دیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ مخلوقات میں سے کسی کو بھی ایسا نام دے کر پکارنا جس میں بہت زیادہ تعظیم پائی جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعظیم کا حق ہے یا حکم ہے، تو اس طرح کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوا۔ اسی لیے اگر کوئی قاضی القضاة کہتا ہے کہ تمام قاضیوں کا قاضی، یا شاہنشاہ کہتا ہے ملک الملوک یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تو ایسا کہنا، ایسا بولنا کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا۔ لیکن ادھر شاید ذہن میں بات آئے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، اور آج بھی اگر دیکھا جائے، تو ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قاضی القضاة ہوتا ہے، یعنی تمام قاضیوں کا قاضی۔
اور بعض جگہ جو ہے قاضی قضا ایسے کہا بھی جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی منع ہے، غلط ہے؟ دیکھیے، اگر جیسے کہ مثلا سعودی عرب ہے یا متحدہ عرب امارات ہے یا کوئی اور ملک ہے جہاں پر کئی ججز پائے جاتے ہیں کئی لیول کے، اور ان کے اوپر ایک جو سب سے بڑا جج اور قاضی مقرر ہوتا ہے، اگر اسے کوئی کہتا ہے کہ یہ قاضی القضاء، تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تمام دنیا میں جو قاضی ہیں، جج ہیں، ان کا جج ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو قضاء اور قاضی ہیں، قاضیوں کی جو گنتی ہے اس ملک میں، ان سبوں کا سب سے زیادہ سینئر اور سب سے زیادہ تجربے کار، سب سے زیادہ ماہر، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا یہ قاضی ہے۔ تو اس زمرے میں لوگ جو ہے کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر کے اور یہ فکر رکھ کر کہے کہ پوری دنیا میں جتنے قاضی ہیں ان تمام قاضیوں کا یہی قاضی ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہوگا، ایسا کرنا کہنا کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا۔ اور اس کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں، یعنی اسلامی تاریخ اٹھایا جائے اور بعض علماء کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ قاضی القضاة تھے مصر کے، یہ قاضی قضاة تھے عراق کے، یہ قاضی قضاة تھے مکہ کے، یعنی مکہ میں جو جج تھے، مصر میں تھے، ادھر جو ججز تھے ان کے جو ہے سب سے بڑے کیا ہے؟ یہ جج پائے جاتے تھے، قاضی القضاة، تمام قاضیوں کے قاضی سمجھے۔ تو یہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ تو ادھر جس چیز سے منع کیا گیا ہے ہمیں، جس بات سے، وہ یہ کہ کوئی یہ فکر اور یہ عقیدہ رکھ کر قاضی القضاء یا مثلا شاہنشاہ نہ کہے کہ پوری دنیا کا یہ قاضی قضاء ہے، یہ پوری دنیا میں شاہنشاہ۔ ہاں، اگر کسی ایک خطے، کسی ایک ملک، کسی ایک علاقے کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ قاضی القضاء ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس سلسلے میں کیا کچھ یعنی بطور مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان اخنع اسم عند اللہ رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهن شاه، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه۔ مطلب یہ اس حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان اخنع اسم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا، ناپسند نام، اخنع یعنی سب سے گھٹیا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، وہ نام ہے رجل تسمى بملک الاملاک، کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو ملک الملوک یا ملک الاملاک کہا، کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ نام اگر کسی نے اپنے لیے پسند کیا یا لوگ اس کو یہ نام دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ نام کیا ہے؟ اخنع اسم، سب سے بدترین اور سب سے گھٹیا نام۔ سوچیے آپ، یعنی بہت سارے نام پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں سب سے گھٹیا جو نام اللہ کے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو یا کوئی شخص کسی کو ملک الاملاک کہہ دے یا ملک الملوک کہہ دے، کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اور جسے کیا ہے شاہنشاہ اردو میں اور فارسی میں کیا ہے کہا جا سکتا ہے۔ تو بادشاہوں کو بادشاہ کہنا یا شاہنشاہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا مالک الا اللہ، یہ کہنا درست کیوں نہیں؟ اس کی وجہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا مالک الا اللہ، چونکہ اللہ کے سوا حقیقی بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر دیکھا جائے
سب سے بڑا بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اگر دیکھا جائے کون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے فرعون کو بادشاہت سے نوازا، نمرود کو بادشاہت سے نوازا، مختلف بادشاہ آج بھی اس دنیا میں، آج کے اس زمانے میں بہت سارے بادشاہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے اچھے ہیں، نیک ہیں، اور برے بادشاہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو حکومت دینے والا کون ہے کسی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کبھی کسی برے کو حکومت دے دیتا ہے، کبھی کسی اچھے کو حکومت دے دیتا ہے، اور اس میں آزمائش، اس میں جس کو یہ حکومت دی گئی، بادشاہت دی گئی، اس کی بھی آزمائش ہے، اور اسی طرح جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے مسلط کیا ہے، حاکم بنایا ہے، جو رعیہ ہے، عوام الناس ہیں، ان کی بھی اس میں کیا ہے، آزمائش پائی۔ لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے، اگرچہ وہ بادشاہ ہے کسی بڑے سے بڑے ملک کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی بادشاہ اور کوئی مالک ہے، اور وہ ہے مالک حقیقی۔ حقیقی طور پر جو بادشاہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے، یعنی غلط فہمی میں لوگ جو مبتلا ہیں، یعنی کبھی کسی کی حکومت آ جائے جس کے بارے میں ہم نے نہیں چاہا کہ اس کی حکومت آئے، تو طرح طرح قسم کے تبصرے ہم کرتے کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کا یہ مدعا، اس نے جھوٹ بولا، یہ کیا، وہ کیا، دھوکہ دیا، فلاں بات۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہاں، یہ ساری چیزیں ظاہری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی، لیکن ہمارے اور غیر قوم کے اندر فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے آگے سوچیں، اور جو اصل بات ہے اس تک پہنچے، ہم لوگوں کو بیان کر بتائیں کہ اگرچہ یہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے، یا سب سے بڑا حاکم بن گیا ہے، سب سے زیادہ پورا پاور ہے اس کے پاس، پوری حکومت اس کے پاس ہے، تو اس نے اپنے سے حاصل نہیں کیا، لوگوں نے اسے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا ہے، بنایا ہے۔ اب اگر وہ ظالم ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے، تب اللہ نے کیوں بنایا؟ اس میں بھی حکمت پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا عمل، ہمارا کرتوت ویسے ہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے اسے کیا، ہم پر مسلط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے رہو گے ویسے ہی تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بھی کیا، مسلط کرے گا۔ تم نیک ہو، دین کی پابند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نیک حاکم مقرر کر دے گا۔ یہ نہیں کہ حاکم خود بن کر کے آگے تم بناؤ گے اس سے، بلکہ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، یولی علیکم، تم پر اسی طرح کا حاکم مقرر ہوگا، نیک حاکم۔ اور اگر تم برے ہو، بددین ہو، شرک تمہارے اندر پایا جاتا ہے، برائیاں پائی جاتی ہیں، فرائض کو انجام نہیں دیتے، نماز کی پابندی وغیرہ نہیں، دیگر عبادات کی پابندی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تم پر برا حاکم کیا ہے، مقرر کرے گا، مسلط۔ تو سوچنے کی بات ہے یہ بھی کہ کوئی بھی کہیں پر حکومت کرے اور ہم پر جو ہے اسے مقرر کر دیا جائے، تو وہ ظاہری اسباب تک ہماری نگاہ، ہماری سوچ نہ جائے کہ ہاں یہ فلاں کی ووٹنگ یا فلاں مدعا، فلاں بات، فلاں عمل سے اس نے کیا، بلکہ ہماری سوچ اور آگے تک جانی چاہیے، کیونکہ ہم ایمان والے، ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک سے، ہمارا یہ ایمان ہے، اس ایمان، اس توحید کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دیا ہے، یہ نہیں کہ اس نے اپنے سے حاصل کیا یا لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے سے، بلکہ اللہ نے اسے حکومت دیا ہے، اور اللہ ہی چاہے گا اس سے اس حکومت کو یا اس بادشاہت کو اللہ تبارک و تعالی چھین بھی لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اگر کوئی ہے، ہر بادشاہ پر بادشاہ، ہر ذمہ دار پر کوئی نہ کوئی ذمہ دار، یعنی ملک کا جو سب سے بڑا سربراہ ہو، کنگ ہو، پرائم منسٹر ہو، وہ ملک میں سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کے نیچے
یعنی اگر دیکھا ہے اس کا نائب ہوگا، وائس جو ہوگا، اس کے نیچے اگر دیکھا جائے تو منسٹر آتے ہیں، منسٹر کے نیچے، یعنی ایک درجات، ہر ایک ذمہ دار ہے، پاور دیا گیا اسے اس کے رتبے کے اعتبار سے، لیکن تمام لوگ جنہیں پاور دیا گیا ہے اس کے اوپر سب سے بڑی ایک شخصیت ہے جس کا پاور ہے، اور وہ پرائم منسٹر سمجھ لیجئے یا ملک کا صدر سمجھ لیجئے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ہے جس کو، لیکن یہ بھی جو سب سے بڑا ہے یہ بھی آزاد نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی ایک حاکم ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، جو کہ تمام حاکموں کا حاکم، تمام بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اسی لیے کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ سب سے بڑا حاکم ہے یا حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، قاضیوں کا قاضی ہے، قاضی القضاء ہے، اس طرح کہنا کیا ہے؟ درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اخنع اسم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور ناپسند نام یہ ہے بندہ اپنے آپ کو ملک الاملاک کہے، کہ تمام مالکوں کا مالک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ انسان خود کہے اپنے آپ کے بارے میں، یا لوگ اس کو کہیں، تو یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اخنع اسم، سب سے برا اور سب سے بدترین ناپسند نام۔ کیوں؟ کیونکہ لا مالک الا اللہ، کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اسی مفہوم کی حدیث جو کہ ایک دوسری روایت ہے اسی مفہوم میں، اس میں الفاظ میں کیا ہے؟ کچھ اختلاف ہے، آتا ہے یعنی اس روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامت واخبث، قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالی کے غصے اور ناراضی کا مستحق اور سب سے بڑا خبیث شخص وہ ہوگا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دوبارہ سنیے اس حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ، روز قیامت سب سے زیادہ اللہ کے غصے کا اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق واخبث، اور سب سے بڑا خبیث شخص کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ غور کریے، کوئی معمولی بات نہیں، یعنی شہنشاہ بہتوں نے کہلوایا اپنے آپ کو، اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، لیکن ان کا یہ کہلوانا درست تھا؟ درست۔ اسی لیے یعنی مالک، حاکم مقرر ہو جانا، اور انسان اگر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ غلط نہیں، غلط ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی اگر آج انسان کو ایک چھوٹا سا عہدہ مل جائے اس کے آفس میں، اس کی کمپنی میں، تو بعض دفعہ کیا خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھائی اس کو ایک عہدہ مل گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا زیادہ دنیا میں آپ کو درجہ اوپر جاتا، اوپر کی کرسیاں ملتی جاتی ہیں، عہدہ ملتا جاتا ہے، پاور ملتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ یعنی آپ کے ایمان کا جز ایمان کا تقاضا اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر جھکاؤ اور تواضع، عاجزی، انکساری کیا ہے؟ پائی جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو یہ عہدہ ملا ہے یہ ہماری کوشش، ہماری محنت سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عہدہ دیا، کیونکہ تمام عہدوں میں سب سے بڑا عہدہ اللہ تبارک و تعالی کا عہدہ اور مقام مرتبہ ہے، اور وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے عہدہ دے اور جسے چاہے عہدہ اس سے کیا ہے؟ چھین لے۔ کب کسے دے اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو دینا مناسب ہے، ہو سکتا ہے بدترین سے بدترین شخص کو حکومت دے دی جائے، اس میں مصلحت ہے، حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہترین اور عمدہ شریف انسان کو بھی کیا ہے؟ حکومت دے دے، عہدہ دے دے، اور اس میں بھی کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آزمائش ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ آزمائش پائی جاتی ہے۔
تو بات چل رہی تھی جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے فرمایا کہ باب التسمی بقاضی القضاء ونحوہ، قاضی قضاء اور ان جیسے ناموں سے لوگوں کو پکارنا یا نام رکھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو شرعی حیثیت ہم کو معلوم ہوئی کہ قاضی القضاء، شاہنشاہ، تمام مالکوں کا مالک، تمام حاکموں کا حاکم، تمام ججز کا جج، ایسا کہنا اس کی شرعی حیثیت اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور کتنا بڑا حرام جرم ہے؟ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو گھٹیا اور بیکار نام ہے وہ یہی نام ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کا یہ نام، اپنا نام یہ رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا مستحق اور غضب کا، عذاب کا مستحق کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا شخص کیا ہے؟ بہت ہی بڑا خبیث شخص کیا ہے؟ شمار ہوگا۔ اسی طرح یعنی اسی حدیث کی وضاحت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت سفیان ثوری نے یہ مثال خود بیان کی کہ قاضی القضاء، تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ تمام قاضیوں کو قاضی، لیکن سفیان ثوری رحمہ اللہ نے وضاحتاً یہ بیان کی کہ شاہنشاہ کہنا، شاہنشاہ کہنا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، جیسے کہ امام ثوری رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کا درجہ یعنی گناہ کا، قباحت کا، یعنی ایک تو ہے شاہنشاہ کہنا، قاضی القضاء کہنا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام مالکوں کا مالک کہنا، یہ تو سب سے قبیح نام۔ اس سے کم درجے کا قبیح نام یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ سید الناس، کہ لوگوں کا سید ہے، سید الکل، تمام لوگوں کا سید۔ ایسا کہنا درست نہیں۔ کیوں کہتے ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ؟ کیونکہ سید الناس، سید الکل اگر دیکھا جائے یہ نام صرف اور صرف آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے کہ متفق علیہ روایت ہے، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا میں سید ہوں، آدم کی اولاد کا میں سید ہوں۔ اسی لیے یعنی اس طرح بھی بندہ نہ کہے، یعنی ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنا ناموں کے معاملے کو لے کر، جو نام اللہ کے لیے خاص ہے وہ نام اپنے لیے رکھنا، جیسے کہ شاہنشاہ، ملک الاملاک وغیرہ ہے، یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا نام، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسا نام دے کر لوگوں کو نہ پکارا جائے کہ جو نام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو، جیسے کہ تمام سیدوں کا سید، تمام لوگوں کا سید، تمام انسانوں کا سید، ایسے نہ کہا جائے، کیونکہ اگر تمام انسانوں کا کوئی سید ہے تو وہ صرف اور صرف آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ متفق علیہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کی کیا ہے؟ میں سید ہوں، یعنی سب سے بڑا ہوں۔ کس میں؟ مقام و مرتبے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ آپ کو نوازا انسانوں میں، یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں نوازا، اور آپ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں نوازے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے کے مطابق عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس قسم کے ناموں کو پہچاننے کی توفیق دے۔ بعض دفعہ جو ہے نام سنتے ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے، تو ضرورت ہے جو باتیں ہم سنیں، جو نام دے کر کے ہم پکاریں، یا کوئی نام ہم دیکھتے ہیں کسی کا، اس پر غور کریں، اس کے معنی مفہوم پر۔ اگر اس قسم کی کہیں پر قباحت پائی جاتی ہے تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم خود بچنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی،
یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا